حکومت نے پیٹرولیم نظام میں تبدیلیاں کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مقرر کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ رد عمل میں سوشل میڈیا پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کچھ مجبوریوں کے تحت زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، مگر آپ سب کچھ کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے میں اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، وہ کمال ہے، لیکن حیرت ہے بے حیائی، بے شرمی، ڈھٹائی کی۔ ہمارا میں انفارچونیٹلی آئی ایم دا اونلی ون جو جس کو چیزوں کی سمجھ ہی اور طریقے سے آتی ہے۔ ہماری اپنی ہم سیاستدانوں کو روتے ہیں، ہم خود بد کردار لوگ ہیں۔ بے حیائی، بے شرمی کی انتہا کا اندازہ لگاؤ کہ پیٹرول پمپس والوں نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا۔ کیوں؟ کہ جو اب مہنگائی ہوگی تو پھر بیچنا شروع کریں گے تاکہ جو پچھلی قیمتوں پہ خریدا گیا ہے اس میں منافع میں اضافہ ہو سکے۔ لیول دیکھو، اخلاقی گراوٹ، یہ اچھا یہ ٹاپ سے آئی ہے۔ ہم اتنے برے لوگ نہیں تھے، یعنی سارا وقت اس ملک میں گزارا ہے۔ اچھا، یہ پہلی حکومت ہے جس نے آنے والی حکومتوں کو بھی بیچ دیا ہے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو ہی نہیں بیچا، یہ آنے والی حکومتوں کو بھی بیچ چکے ہیں۔ کوئی پاگل اور جنونی ہوگا جسے اب اقتدار کی خواہش ہوگی، لیکن نہیں، عزت اور ذلت ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو آئے گا، جو بھی فن خان آئے گا، اس بری طرح ذلیل ہوگا جس کا حساب ہی کوئی نہیں، چونکہ سارے کا سارا ڈھانچہ ٹیڑھی بنیادوں پہ، کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ اچھا، بالکل حکومتیں وہی کچھ کر رہی ہیں، ہماری حکومت نہیں، حکومتیں پچھلے اب یہی حال تھا۔ جن شرائط پہ موجودہ حکومت تیل خرید رہی ہے اس کی تفصیلات پڑھو تو بندے کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ مقروض ہے، اور یہ حکومت آنے والی حکومتوں کو بیچ چکی ہے۔ ان کے بعد جو اقتدار میں آئے گا اس کی رسوائی دیکھو۔ بات سنو، حبیب جالب کا ایک گیت بڑا خوبصورت ہے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ لیکن میرا خیال ہے حبیب جالب کا یہ گیت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ جس حساب سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ بچے مار رہے ہیں، بچے ماں باپ کو مار رہے ہیں، ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ اور تم لیول دیکھو نا، عام ایک پیٹرول پمپ وہ اتنا بے حیا ہے کہ اس نے سیل بند کر دی ہے کہ جو ہی قیمتیں بڑھیں گی تو پچھلی قیمتوں پہ خریدے گیا جو تیل کا جو زیادہ منافع، بھائی وہ 10 دن چلا لو گے، مہینہ چلا لو گے تم، لیکن نہیں، انہیں نہ موت یاد ہے نہ روز محشر یاد، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیسی ذلت اور گھٹیا پن ایجاد کرتے ہیں۔ عقل سے باہر ہے یہ بات۔ ہمارے گھر میں ایک ٹریڈیشن ہے اسٹرکٹلی کہ فل سے نیچے والا وہ جو ایک بار سا نہیں ہوتا، اس سے نیچے کوئی گاڑی نہیں جائے گی۔ اب بچوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔ کسی فرشتے نے تو نہیں آ کے پیٹرول پوانا، تو کیپ یور ٹینکس ایبسلوٹلی فل، یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت نہیں آ جاتی، کوئی ایمرجنسی ہو جائے خدا نہ خواستہ، میں عمر کے جس حصے میں ہوں، کیونکہ رات کو پرابلم ہو جائے، پتہ لگے جی وہ فیول ہی کوئی نہیں ہے، اسپتال بڑا دور ہے، وہ سارا ایک عجیب، یہ معاشرہ رہ ہی نہیں گیا، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ نیکسٹ خبر، پنجاب حکومت نے انسداد گداگری کے لیے چند ترامیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں بچوں کے تحفظ کے لیے عمر کی حد 16 سال کرنے کی تجویز، بھیک منگوانے والے والدین اور سرپرستوں کو 3 سال تک قید ہوگی اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ حسن صاحب، اس فیصلے سے گداگری کا سدباب ہو سکے گا؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے حکمران بہت پیٹی، اور ان کی جو سوچ ہے وہ انتہائی سطحی ہے۔ چوراں دے پیچھے، چوراں دی ماں مارو، غربت ہے، بھوک ننگ ہے، اتھے جا کے روٹیاں پڑھن گے سرکار دیاں، ٹیکس پیئر پالے گا انہوں نے، وہ گداگری کی ایک اور قسم ہوگی۔ اور بات سنو، جن کا قومی نشانی کشکول بن چکا ہو، جتنے مرضی قوانین بنا لو،
یہ ٹھوٹا گردی تو ٹھٹھا گردی تو گداگری یہ نہیں ختم ہوگی. یہ ہائیسٹ لیول سے شروع ہو کے نیچے تک آئی ہے. گداگر پہلے بھی ہوتے تھے. اب خوف آتا ہے, گھن آتی ہے ہر چوک پہ. وہ پہلے وہ خواجہ سرا نہیں سی ہوں ٹرانسجینڈرز, اب وہ چونکہ شادیوں پہ ان کا کام شام تو وہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گداگری ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہے, 3 سال تک قید ہوگی, 3 لاکھ جرمانہ ہوگا. اے عقل کو ہاتھ مارو, یہ طریقے نہیں ہیں. بہت سطحی سوچ ہے, ویری ویری پیٹی. کوئی ڈیپتھ نہیں ہے ان کے اندر. ان کو مسئلے کی سمجھ نہیں ہوتی. سطحی لوگ ہیں, سطحی طور پہ دیکھتے ہیں, دیہڑی لگانا چاہتے ہیں, کو پبلسٹی چاہتے ہیں, کو فلانا چاہتے ہیں. یہ حل ہی نہیں ہے. اس ملک کے جس مسئلے کو جس طرح ایڈریس کیا جانا چاہیے وہ ہو ہی نہیں رہا. صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال جنسی جرائم کے واقعات تشویشناک سطح پر برقرار رہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر کے تھانوں میں بدفعلی, ریپ اور اجتماعی زیادتی کے مجموعی طور پر 739 مقدمات درج کیے گئے ہیں. دیکھو, میں شاید نہیں, یقینی طور پہ میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ واحد احمق ہوں اس ملک میں جو مدتوں سے ایک ماتم کر رہا ہے. ہر اقتصادیات کی بات کرتا ہے, اور میں کب سے یہ بات آپ ہی کے پروگرام میں کتنی بار ریپیٹ کر چکا ہوں. اس ملک کا اصل مسئلہ اقتصادی نہیں, اخلاقی تباہی ہے. اور سچ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا اقتصادی جو انہدام وہ اخلاقی انہدام کی وجہ سے. پاکستان کی اقتصادیات اگر ٹکے ٹوکری ہوئی ہے, معاشیات برباد, آپ کی معیشت برباد ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی اخلاقیات ہیں. جدوں لمبے لمبے کک بیک تے کمیشن پڑھن گے, حصہ بقدر جسا, جس کی جتنی پہنچ ہے, رینج ہے, اس کے مطابق وہ لوٹ رہا ہے. کیڑی اقتصادیات ہیں؟ کون سی؟ اس ملک کی اقتصادی تباہی کا 100% ذمہ دار ہماری اخلاقی تباہی ہے. دیکھو بات سنو, ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. کبھی سنا تھا بھائی بھائی کو مار رہا ہے, ماں باپ اولاد کو موت کے گھاٹ اتار کے خودکشیاں کر رہے ہیں. حالات نے لوگوں کو اب نارمل کر دیا ہے, نفسیاتی طور پہ ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. نارمل لوگ بتدریج دولے شاہ کے چوہوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. ان کے درمیان کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں. آپ ایسے کرو, میں نے کیا تھا چند سال پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے. اس زمانے میں اس طرف سے آیا کرتا تھا, اب تو میں نکلتا ہی نہیں. تو پتہ نہیں مجھے کیا پاگل پن کا دورہ پڑا. پیچھے میں نے وہ جو بھی میرا بندے بیٹھے تھے, میں گاڑی خود چلاتا ہوں, تو میں نے اچھا کاغذ پینسل, میری عادت ہے وہ بال پوائنٹ اور یہ وہ گاڑی میں رکھتا ہوں, میں نے دیا, میں نے کہا بات سنو نوٹ کرو. میں وہاں سے سیدھا نکلا, اپنی مین بلوارڈ پہ آیا, یہ سارا کراس کرتے کرتے ویپرا ٹاؤن کا چکر لگایا. تم یقین کرو ریڈیو سے میں پوچھتا گیا, قیمتیں نہیں آپس میں ملتی. وہی چیز ہے, وہی منوس بد شکلا کھڑا ہے. اب تو ان سے بھی کراہت آنے لگ گئی. پہلے نفرت جو لیڈرز کے ساتھ تھی یہی لاتے ہیں.